سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा। बकरा गाय को कहते हैं और सूरतुल बकरा मदनी सूरत है। फरमाए कि लिकुल्लि शैइन सिनामुन व सनामुल कुरानी अल बकरा। हर चीज़ की एक पीक होती है, चोटी होती है, उसका क्लाइमैक्स होता है। तो कुरान पाक का क्लाइमैक्स, कुरान पाक की चोटी सूरतुल बकरा है। फरमाया कि इसको पढ़ा करो। ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैती, शैतान उस घर से भाग जाता है। अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बकरा, जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है। और फरमाया कि इक़रउल कुरान, कुरान पाक पढ़ा करो। फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही, क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के लिए सफ़ारशी बनेगा। इक़रउज़ ज़हरावैन, ये सूरतुल बकरा और आले इमरान के बारे में कहा गया। इन दोनों सूरतों को पढ़ो। ये सूरतुल बकरा व सूरत आले इमरान है। फ़इन्नहुमा यअतियान यौमल क़ियामा, ये क़यामत के दिन इस शक्ल में आएंगी। कअन्नहुमा गमामतानी, गोया के दो बादल हैं। औ कअन्नहुमा गयायतानी, औ कअन्नहुमा फ़िरक़ान मिन तैरि सवाफ़िन, या परिंदों के झुंड हैं। तुहाजानी अन अस्हाबिहिमा, अपने पढ़ने वालों के लिए ये झगड़ा करेंगी। इक़रऊ सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा को पढ़ा करो। फ़इन्न अख़ज़हा बरका, बारका, इसको ले लेना बरकत है। व तरकहा हसरा, और इसको छोड़ देना हसरत है। वला यस्ततीउहु मल बतला, तो इसमें कोई बातिल आ नहीं सकता, तो जादू का असर ख़त्म कर देती है ये सूरतुल बकरा। अब देखें कुरान पाक की जितनी भी सूरतें हैं वो पूरा उसको एक शहर समझ लें कि उसमें सब कुछ आ जाता है। और सूरतुल बकरा को ब्लूप्रिंट कहा जाता है कि इसमें तमाम अहकामात जो आगे दिए जाएंगे सूरतुल बकरा में उसको दे दिया गया। तो सूरतुल बकरा बहुत तवील सूरत है, तवील तरीन कलाम पाक की सूरत है। तो इंशाल्लाह जो पारा पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या मज़ामीन आए हैं। तो सूरतुल बकरा में ये 286 इसकी आयत है, 286 इसकी आयत है। 141 141 पहले पारे में होंगी और इसमें 6 बुनियादी बातें होंगी। अज़मत कुरान की बात होगी, हिदायत कुरानी को वसूल करने में इंसानों की कितनी किस्में हैं, और रब की इबादत और तौहीद का हुक्म होगा। हज़रत आदम का किस्सा होगा, बनी इसराइल के अहवाल होंगे, और हज़रत इब्राहीम का किस्सा होगा पहले पारे में। तो बहुत खूबसूरत तरीके से इसका आगाज़ होता है। अलिफ लाम मीम, आप देखें अलिफ लाम मीम, ये अल्फाज अरबी के अल्फाज इब्रानी ज़ुबान से लिए गए हैं और ये अरब लोगों के लिए जाने पहचाने थे। तो जब वो लिखा करते थे अलिफ को गाय की शक्ल पे लिखते थे कि गाय के मैनी उसमें थे अलिफ में। फिर बैत की शक्ल में लिखा जाता था, इसका मतलब घर था। जीम जो है वो जमल की शक्ल में ऊंट, ऐसे तोए जो है तो सांप की शक्ल में, और मीम लहर की शक्ल में, और नून मछली की शक्ल में लिखा जाता था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, तो आप जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूद को अब आपने बताना था कि ये रब का कलाम है, ये मेरा नहीं है। चलो सुनी सुनाई तो कोई बात आप आगे कन्वे कर देते हैं, ये ऐसे अल्फाज हैं जिसका मतलब अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। और ए अरब वालों, ए यहूद, तुम जानते हो कि इन अल्फाज को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अल्लाह ताला के की वर्ड्स है। तो अल्लाह ताला ने पढ़ाया तो सबसे पहली चीज़ उस उस्ताद ने हज़रत जिब्राईल को पढ़ाया, और हज़रत जिब्राईल ने आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इन अल्फाज को पहुँचाया, कन्वे किया।
پھر انشاءاللہ قرآن پاک کی عظمتوں کے بارے میں جب ہم دیکھیں گے کہ ایک چیز آپ کی زبان مبارک سے نکلتی ہے وہ وہی قرآنی وہی بن جاتی ہے، اور کچھ الفاظ موتیوں کی شکل میں بن کے وہ احادیث کی شکل میں ڈھل جاتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ تو الف لام میم سے آغاز کیا گیا، عرب کو عاجز کر دیا گیا کہ تم ایسا کلام نہیں بنا سکتے۔ ذالک الکتاب، اب ذالک کیوں ہے؟ حاضل کتاب ہونا چاہیے تھا، یہ کتاب۔ تو ذالک وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے، جو رب کائنات کے پاس ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ تم اس کتاب کو ایسا معمولی نہیں سمجھو، تمہارے پاس تو ایک فوٹو کاپی ہے، فوٹو سٹیٹ ہے، اصل کاپی رب کائنات کے پاس ہے، وہ باعزت صحیفوں میں ہے۔ اور کس کے پاس ہے؟ فرشتے، وہ جو سفرۃ کرام بررہ، اللہ نے ان کا تعارف کرایا۔ تو فرمایا جو چیز تمہارے ذہن میں ہے، ذالک الکتاب، یہ بلندی اور عظمتوں کا اظہار ہے۔ اور فرمایا لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کا کوئی مصنف نہیں کہہ سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں۔ امام شافعی کے بارے میں ہے کہ امام شافعی نے ایک کتاب لکھی اور پڑھا تو کہا کہ نہیں اس میں غلطی ہے، تو 70 بار اس کو ریز کروایا، اور پھر کہنے لگے کہ شافعی عاجز ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے حافظے کمال کے ہوا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ صرف رب کائنات کی کتاب ایسی ہے کہ لا ریب فی، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ سراپا نور ہے، یہ روشنیوں کا منبع ہے، یہ سراپا ہدایت ہے۔ تو بہت پیارے طریقے سے اس کا آغاز ہوا کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ کس کو فائدہ دے گی؟ متقین کو فائدہ دے گی۔ اب دیکھیں تقوی کا ذکر 200 بار قرآن پاک میں ہے، تو تقوی کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، سب سے پیاری دولت ہے، جس سے ہم نے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آگے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بھی بتا دیا کہ روزے کا مقصد تقوی ہے۔ تم جب تک تقوی کا گارمنٹس نہیں پہنو گے، تقوی کا لباس نہیں پہنو گے، تقوی سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرو گے، بیوٹیفائی نہیں کرو گے، مزین نہیں کرو گے، نہ تو روزے کا فائدہ، نہ عبادت کا فائدہ، نہ یہاں چل کے آنے کا فائدہ، نہ کلام پاک پڑھنے کا فائدہ ہے۔ تو کس کو فائدہ دے گی؟ متقین کو۔ تو تقوی کا لفظ اور تقوی پھر کیا ہے؟ وقوع، یا بچ بچ کے چلنا۔ پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا کہ تم کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرتے ہو اور اپنے آپ کو سنبھال کے، تو کانٹے دار جھاڑیاں گناہوں کی، اس راستے پہ چلو گے تو اپنے آپ کو بچا بچا کے چلو گے۔ تو آگے اللہ نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ متقی کون ہے۔ پھر قرآن پاک ایک آئینہ ہے، اس میں ہم سب نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ متقی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تعجب انگیز ایمان اس کا ہوگا جو میرے بعد آئے گا اور صرف کتاب پڑھ کر 2 گتوں کے درمیان اس کو کھولے گا، ایمان لائے گا اور اس طریقے سے ڈوب کے بیٹھے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو گئی، آپ کا دیدار ہو گیا۔ تو کہا یہ لوگ اجر و ثواب میں افضل ہوں گے اور صحابہ سے بھی اعلیٰ ہوں گے۔ تو انسین کچھ نہیں دیکھا، نہ جنت نہ جہنم، نہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ ملائکہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، پھر بھی ایمان لے آئے اور یقین کر لیا۔ اب یقین جب اندر گیا، بیج کی طرح رگ و پے میں اس نے سرایت کیا تو نظر آیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو سب سے پہلی چیز اقامت صلاح ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے وقت پہ پابندی کے ساتھ، ارکان کے ساتھ اس کو قائم کرتے ہیں۔ صرف کہا پڑھتے نہیں، اٹھک بیٹھک نہیں ہوتی، اس کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا، تو رزق ہر چیز میں ہے، العطا، ہر چیز جو اللہ کی دی ہوئی ہے تو وہ رزق ہے، تو اس کو خرچ کرتے ہیں، نیند کو قربان کرتے ہیں، وقت کو قربان کرتے ہیں، مال کو قربان کرتے ہیں، اولاد کو قربان کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر اقامت صلاح، رب سے تعلق بنا، اللہ نے 2 ذمہ داریاں ہم پہ ڈال دی، ایک حقوق اللہ، جب اللہ سے تعلق بنے گا تو حقوق العباد، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہٹ کے ہوگا، جب اللہ کی سمجھ آئے گی وہ اکبر ہے، وہ متکبر ہے، سب کچھ اسی کی ذات کو زیبا ہے۔ جب اللہ کا تعارف حاصل ہو گیا تو اب عاجزی آئے گی، اب سرکشی نہیں ہوگی، اب عفو درگزر ہوگا، اب لوگوں کے ساتھ بہترین رویہ ہوگا۔
چاہے مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرنا تو یہ بھی رزق ہے، راستے سے چیز کو ہٹا دینا تو یہ تمام صدقات ہیں۔ تو کہا خرچ کرتے ہیں، تو ایک صدقات واجبہ ہیں اور ایک صدقات مستحبہ، تو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ پھر انما الاعمال بالنیات کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو، تو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہر چیز کو۔ پھر فرمایا متقین کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں قرآن پاک پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئیں، ان کا انہیں یقین ہے، اور سب سے بڑھ کر کے آخرت کا ان کو یقین ہے۔ ایمان پہلا درجہ اور یقین آخری درجہ، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور یہی کامیاب ہیں، یہ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ مفلحون کہتے ہیں کہ جو صبر آزما مراحل کے بعد جان گسل جد و جہد کے بعد محنت کر کے کامیابی حاصل کرے اس کو فلاح کہتے ہیں، اور وہی مفلحون ہیں۔ یعنی ایسی کامیابی کہ جب اس کو ملے تو اس کے توقعات کے سارے پیمانے اس کے ناپنے سے قاصر ہو جائیں، تو یہ کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے 3 راستے 3 گروہ کی تفصیل اللہ تعالیٰ اس کو لے کر چلیں گے، 3 لوگ تھے نا، صراط الذین انعمت علیہم کی اللہ نے وضاحت کر دی، اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا آگے آئے گا کہ وہ جو کافر ہیں، ان الذین کفروا جو کافر ہیں، پکے کافر، سواء علیہم ان پر برابر ہے آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی۔ اب دیکھیں سٹیمپ لگ جائے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اس کو سورۃ یاسین میں ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے رکھا کہ آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو کہا وہ نہیں مانیں گے، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، یہاں سے اندر کچھ جاتا نہیں ہے، دل ویسے بند ہیں اور آنکھوں پہ پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور پھر اللہ نے تیسرا گروہ بتا دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو شعور تک نہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب ویسے تو وہ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، IQ لیول بھی ہے، سب ہے، لیکن کیا ہے؟ دلوں میں بیماری، حسد کی، نفاق کی، تکبر کی، یہ ان کے دلوں میں، ان کی روح گندی ہے، ان کے دل بیمار ہیں۔ یاد رکھیے سب سے بڑی چیز دل ہے، دل کرے تو انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، دل نہ کرے تو تھوڑا سا کام بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب دلوں میں روگ ہو، دلوں میں بیماری ہو، تو اللہ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ ان کی بیماری کو بڑھاتا جاتا ہے۔ دیکھیں ایک قدم صراط مستقیم پر جب ہم رکھتے ہیں تو اللہ ہمیں کھینچتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ راہ آسان ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی برائی کے راستے کو بھی آسان کر دیا جاتا ہے جب انسان اپنی نیت سے ایک راستہ برائی پہ رکھتا ہے، ایک قدم رکھا، پھر اللہ نے اس کی طرف اس کو اس دلدل میں پھنسا دیا، تو کہا بیماری بڑھتی گئی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ عذاب کس کو ملے گا؟ جو جھوٹا ہوگا، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب قرآن پاک کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کن کن موقعوں پر ہم کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں، تو انشاءاللہ عزم کر کے بیٹھیے کہ زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں، دھکا دے دیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ جو تکبر ہے نا، یہ شیطان اور فرعون کا سمبل اللہ نے کریکٹر دکھایا، یہ دو کیسے مردود ہوئے کہ انہوں نے تکبر کیا، تو یہ تکبر، پہلے جھوٹ اور پھر ساتھ میں تکبر۔ خبردار یہی ہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو شعور تک نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسا کہ لوگ ایمان لائے یعنی صحابہ کرام، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسا بے وقوف ایمان لائے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے تن من دھن قربان کر دیا، کیا ہم ایسا ایمان لے کر آئیں؟ خبردار وہ خود بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطین کی طرف، اپنے سرداروں کی طرف، کے شیاطین الانس بھی ہیں اور جن بھی ہیں جو ان کو صراط مستقیم سے بھٹکا دیتے ہیں، تو یہ شیاطین ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں ہیں۔ تو یہ استدراج ہے کہ اللہ اتنی نعمتیں دے دیں اور پھر اللہ نیکی کی توفیق نہ دیں۔
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا کہ اچھا دے کر، ڈالرز دے کر کیا لے کر آئے، گھر میں بیکار چیزیں کوئلے لے کر آ گئے، تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے تھے۔ پھر ہدایت کو دیکھیں، اہدی جو ہم نے ہدایت مانگی تو اللہ نے کلیئر جواب دے دیا، وضاحت سے جواب دے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈ بک ہے، اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہدایت والے نہیں، اس راستے سے دور بھاگو، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ تکبر کرنا ہے۔ تو اگر کرو گے تو کیا ہوگا، تم ہدایت سے دور ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ نے مثالوں سے سمجھایا کہ انسان کو مثالوں سے بات سمجھ آتی ہے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ مثال اس کی جس نے آگ جلائی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے اور نور رسالت کی شمع جلائی۔ پھر جب روشنی ہو گئی ان کے ارد گرد، اب انہوں نے دیکھا کہ واقعی اسلام کا نور ہے، آپ کی سیرت کا نور ہے، لیکن کیا ہوا، اللہ ان کا نور لے گیا، کیونکہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے اور پھر ختم، نور بجھ گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، ان کو نظر ہی نہیں آتا، بہرے گونگے اندھے ہیں، اب یہ نہیں لوٹیں گے، بس ختم، واپسی کا سفر اب مشکل ہو گیا۔ یا بارش کی مثال، اب یہ منافقین کی، پہلے پکے کافروں کی بات ہوئی، اب منافقین جو ڈاما ڈول تھے، جیسا کہ آسمان سے بارش آئی، زوردار بارش جس میں اندھیرے بھی تھے، کڑک بھی تھی اور بجلی بھی تھی، وہ کرتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک سے اور موت کے ڈر سے۔ تو جب فتح کی خبر ملی تو ساتھ ہو لیے بدر میں، اور جب احد آیا تو ہٹ گئے، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو اس میں چلتے ہیں، فتح ہوتا ہے، کامیابی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے، جب کوئی شکست ہوئی یا کوئی تکلیف آئی تو قامو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت لے جائے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور قادر کیا ہے، هو الفاعل لما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ علی قدر ما تقتضی الحکمہ، جو حکمت تقاضا کرتی ہے، لا زائدا علیہ ولا ناقصا عنہ، بغیر کسی کمی بیشی کے۔ تو اللہ قدرت والا ہے، قادر ہے۔ پھر آگے خطاب شروع ہو رہا ہے لوگوں کو۔ اب دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے تو ہم نے پڑھا کہ انہوں نے یا قومی کہہ کر خطاب کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، تو آپ کی دعوت کا آغاز کیسے پیارے طریقے سے شروع ہوا کہ یا ایہا الناس۔ اب یا ایہا، یہ قرآن پاک نے اس لفظ کو سیلیکٹ کیا ہے، یہ خوبصورت ہے۔ قرآن پاک میں ہر لفظ میں بیوٹی ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ تو یا ایہا، اس کو قرآن پاک نے پسند کیا ہے۔ الناس، اے لوگو، اب مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، مسلمان، کافر سب آ گئے، کسی بھی رنگ و نسل کے ہیں، سب لوگ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر عبادت میں دو چیزیں ہیں کہ عبادت ورشپ بھی ہے اور سلیوری بھی ہے، اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ کی مانو۔ تو عبادت عبادہ یعبدو، اللہ کا کہا مانو، اللہ کا کہا مانو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کا کہا مانو۔ کیوں مانو؟ کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، الذی خلقکم، کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو تم سے پہلے تھے۔ اور پھر مقصد کیا ہے، اللہ کی ماننے کا مقصد کیا ہے، مقصد بتا دیا، تقوی۔ تو قرآن پاک کی تھیم تقوی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچو، تاکہ تم مشکلات سے، بد امنیوں سے، بے چینیوں سے، بے سکونیوں سے بچو۔ پھر اللہ نے آگے مزید تعارف کرایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق نکالا۔ اللہ کے لیے شریک مت بناؤ جان بوجھ کر۔ اور اگر تم شک میں ہو اس قرآن پاک کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر، اب عبد کا خطاب دیا گیا، اعبدو، پھر عبد، اپنے بندے پر، اور وہ بندہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو جب بھی پیار آیا تو عبد کہا، تو بہت پیارا ٹائٹل ہے، عبد عباد الرحمن فأتوا بصورت من مثلی، اللہ کا چیلنج ہے، تو اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، اور اپنے گواہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے تمام وہ خطباء، وہ شعراء، وہ مقررین، وہ بڑے بڑے اسکالر، سب کو لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر تم نے نہ کیا اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کہا کہ ڈرو نہیں، اب بشارت دی جا رہی ہے ایمان والوں کو، اور ساتھ میں دوسری چیز اعمال صالحہ، ایمان کے ساتھ
یقین کے ساتھ اعمال کے پودے جب تک نہیں لہلہائیں گے، جب تک اعمال کی فصلیں نہیں لہلہائیں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ دیکھو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل ایسے نہیں مل گیا، اعمال صالحات تھے، ایسے خوبصورت اعمال کہ تڑپتے ہوئے شہداء نے اس وقت دوسرے کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے پانی اس کو دے دو، بھوکے بچوں کو سلا کے مہمانوں کو اپنے گھر بلایا۔ تو ایسے نہیں، یہ وہ خوبصورت ہمیں اپنے کیریکٹرز دے گئے، یہ نقشے دے گئے کہ اس طرح کی زندگی گزارو۔ آج ہمیں یہ سٹوریز لگتی ہیں، کہانیاں لگتی ہیں، پتہ نہیں وہ کیسے تھے۔ تو ایک ایک چیز ہمیں واضح کر دی گئی، اور یہ وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شاگردی لی اور بہترین شاگرد بنے۔ تو فرمایا اعمال صالحہ کے انہوں نے پھول کھلائے، ان لہم، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی وہ پھلوں میں سے، انہیں باغوں میں سے کوئی پھل دیا جائے گا، وہ کہیں گے یہ تو وہ ہے جو اس سے پہلے ہم دیے گئے، حالانکہ وہ اس سے ملتا جلتا دیے جائیں گے۔ اور وہاں ایسا نہیں کہ صرف پھل کھا رہے ہوں گے، نشستیں ان کی خالی ہوں گی، ان کی محفلیں خالی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کا اٹریکشن دیا تو اسپاؤس کا دیا کہ بیویاں ہوں گی، بیویوں کے لیے شوہر ہوں گے۔ دیکھیں اچھی کمپنی نہیں ہو، ساتھی نہیں ہو، ماحول اچھا ہو، ساتھی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاک، یا پاک شوہر ہوں گے، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب نکلنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، ختم نہیں ہونا۔ ان اللہ لا یستحیی، تو اس سے پہلے بہت ساری صورتیں اتر چکی تھیں جس میں چیونٹی کا بھی ذکر تھا، جس میں مکھی کا بھی ذکر تھا۔ تو مشرکین نے مذاق اڑایا، یہ کیا اللہ ہے کہ جو ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے؟ تو کہا کہ اللہ نہیں شرماتے کہ وہ مثال مچھر کی یا اس سے بھی کمتر مخلوق کی مثال بیان کریں۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ قرآن پاک ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا، کیا چاہا۔ تو یہی قرآن پاک ہے۔ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدْعُ بِهِ آخرین، یہی وہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کو بلندیاں عطا فرمائے گا جو اس کو مانیں گے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے، اور جو نہیں مانیں گے تو اللہ ان کو بھٹکا دے گا۔ یُضِلُّ بِهِ کثیرا، یہی بھٹکا دے گا بہتوں کو، اللہ اس کے ذریعے گمراہ کرے گا۔ وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اور اس کے ذریعے بہتوں کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے گا۔ اور اللہ گمراہ کس کو کرے گا؟ جو فاسق ہوں گے۔ پھر فاسقوں کے بارے میں بھی بتا دیا۔ پھر قرآن پاک لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ ایسی کتاب ہے ہم سب کی باتیں اس میں ہیں، تو ہم نے جو بھی پڑھیں تو اس میں دیکھیں کہیں ہم اس خانے میں، اس لسٹ میں شامل تو نہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے ذریعے فاسقوں کو وہ گمراہ کرے گا۔ اور فاسق کیا کرتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ وعدے کو جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو توڑنے سے وہ سب سے پہلا وعدہ الست بربکم کا، کہ اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب نے کہا تھا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیرے بندے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ روز کا وعدہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن پاک کو میزان بنایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے حقوق و فرائض رکھ دیا کہ دیکھو یہ تمہارے حقوق ہیں، یہ تمہارے فرائض ہیں۔ اور قرآن پاک میں سب بتا دیا گیا کہ بیوی ہوگی کیسی ہوگی، شوہر ہوگا کیسا ہوگا، ماں کیسی ہوگی، باپ کیسے ہوگا، اولاد کیسے ہوگی، رشتہ دار کیسا ہوگا، حتیٰ کہ جاری ذی القربہ اس کے بارے میں بھی بتایا، جاری الجنوبی والصاحب بالجنبی، آپ صاحب بالجنب ہیں، آپ لوگوں کے بھی ایک دوسرے پہ حقوق و فرائض ہیں۔ تو ایک ایک حق کے بارے میں، رائٹ کے بارے میں، ڈیوٹیز کے بارے میں اللہ نے ان ڈیٹیل بتا دیا۔ تو کہا اور سب سے بڑھ کر آگے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ قطع تعلق کرتے ہیں جن رشتوں کا اللہ نے حکم کیا کہ ان سے صلہ رحمی کی جائے۔ فرمایا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وہ صلہ رحمی کرنے والا، بدلہ دینے والا نہیں کہ ایک رشتہ دار اچھا کرتا ہے تو دوسرا بھی اچھا کرتا ہے، نہیں، بلکہ ایک ظلم کرتا ہے، ایک محروم کرتا ہے، ایک آپ کو اپنے گھر نہیں آنے دیتا، پھر اس سے اچھا سلوک کرنا۔ پھر حقوق بھی بتا دیے گئے کہ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں۔ یقین کیجئے چاہے جتنا بھی غصہ ہو، جتنا بھی، کسی نے قتل نہیں کیا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ کی، آپ کو آپ کے گھر سے، آپ کے شہر سے نکالا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، آپ پہ ظلم کیے گئے، تشدد کیے گئے، دست درازی ہوئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اس کے باوجود آپ نے سب کو معاف کر دیا اور اللہ کی عدالت میں اپنا مقدمہ بھیج دیا۔
تو آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو کسی نے کیا کیا ہوگا، بچے کا رشتہ نہیں لیا ہوگا، کسی نے کسی دعوت پہ نہیں، تو ان باتوں پہ قطع تعلقی نہیں کرنی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں فرمایا کہ یہ رحم شجنۃ من الرحمن فمن وصلها، جو صلہ رحمی کرے گا تو اللہ اس کو جوڑ کے رکھے گا، اور جو قطع تعلق کرے گا تو اللہ اس کو کاٹ دے گا۔ تو کیا نہیں کرنا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، رحمی رشتوں کا خیال کرتے ہیں، رحمی رشتوں کا خیال نہیں کرتے اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ پھر فساد میں بہت چیزیں ہیں، بگاڑ پیدا کرنا، وہ شوپر ایسے پھینک دینا، اپنے آپ کو صاف نہ رکھنا، یہ سب فساد کے کام ہیں۔ اپنے ماحول کو صاف نہ رکھنا، چلتے ہوئے زور زور سے گھسیٹ گھسیٹ کے چلنا، دوسرے کو تکلیف ہو، تو یہ سب فساد کی قسمیں ہیں، بہت فساد ہیں۔ قتل کرنا، پھر طلاق دینا، پھر یہ سارا کچھ تو وہ بہت بڑے بڑے فساد ہیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں بھی فساد ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے فساد ہیں۔ اتنا اونچا بولنا کہ بیچارہ کوئی سو رہا تھا، اس کی نیند میں خلل ہو گیا، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ مفلحون کے بارے میں پڑھا، اللہ ہم سب کو مفلحون بنائے، یہ نقصان اٹھانے والے بس اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے یہ نکل گئے۔ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے کر سکتے ہو، کیسے تم اللہ کی نہیں مانو گے؟ تم مردہ تھے، ڈیڈ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا، پھر اس کی طرف تم سب کی واپسی ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا انسان کے لیے پیدا کیا۔ پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، ان کو 7 آسمان اللہ نے بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اسی سے مانگو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اب اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے بعد ہمیں بتا دیا کہ دیکھو تخلیق انسانی کیسے ہوئی۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنا رہا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، انہوں نے کہا، فرشتے باشعور اور عقل مند ہیں، تو انہوں نے پوچھا اللہ کیا تو اس میں بنائے گا جو فساد کرے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے جنات آ چکے تھے، جنات زمین میں تھے، تو اللہ نے ان کو آپشن دیا، ان کو اختیار دیا، تو وہ لڑتے جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے، لڑائیاں ہوتی، قتل و غارت ہوتی، تو اللہ نے فرمایا ایک اور مخلوق بنائے گا جو فساد کرے گی اور وہ خون بہائیں گے، اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسے سوال کیا، تو اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ، وہ آئیں گے۔ فرمایا کہ میں ایک چھپی ہوئی چیز تھا، کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو فَأَرَدْتُ، تو میں نے چاہا کہ مجھ سے پیار کیا جائے، اپنی مرضی سے پوجا جائے۔ فرشتوں کی کیا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی ہی نہیں دی، اللہ نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا، کہا ایسی مخلوق کے جس میں قوت غضبیہ رکھوں، قوت شہویہ رکھوں، اور ایک اس کا دوست قوت عقلیہ رکھوں، تو صرف قوت عقلیہ کو لے کر وہ صراط مستقیم کا سفر طے کرے اور اپنی منزل مراد کو پالے۔ تو دو اس کے دشمن ہیں، اور طاقتور دشمن ہیں، کہ جب کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کسی نے کوئی بات کر دی، کوئی چیز ہماری پسند کی نہیں ہو، تو قوت غضبیہ بھڑک اٹھی، اندر سے ایک آگ اٹھی کہ دوسرے کو جلا کے بھسم کر دے، اور قوت شہویہ کہ وہ چاہت کی کہ کوئی ہمیں پسند آ گیا تو اب چاہنے کی خواہش، تو اس کے لیے حلال کریں حرام کریں، تو دو دشمن اللہ نے ہمارے اندر رکھ دیے۔ تو اس نفس سے امارہ کو ہم نے نفس لوامہ اور پھر کرتے کرتے نفس مطمئنہ کی صف میں کھڑا کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اب اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے، اور اللہ کی نظر انبیاء پہ تھی، وہ اولیاء کرام پہ تھی، صحابہ کرام پہ تھی، اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ، اور حضرت آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ آپ سب سے پہلی چیز جو حضرت آدم کو سکھائی گئی، اللہ ہماری تخلیق کے بارے میں بار بار بتائیں گے کہ اے انسان تیری تخلیق کیسی تھی، کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر، وہ مرد عورت کا ملاپ ہوا، اور نطفۃ امشاج، وہ ایک بدبودار قطرے سے تیری تخلیق ہوئی، اور پھر تیری تخلیق کیسے ہوئی، وہ تمہاری کہانی تراب سے تین سے تین لازب، پھر صلصال من حمأ مسنون، وہ کیچڑ کی بدبودار گلی سڑی تو انسان مخلوق بنا۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ عزازیل، ایل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور عزاز کہتے ہیں دی ہوئی طاقت کو، مضبوط کیا ہوا۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت کس کے ساتھ تھی؟ وہ شیطان عزازیل کے پاس۔ تو فرمایا تم نہیں جانتے، وعلم آدم الاسماء کلہا، تمام انسانوں کو تمام ناموں کو حضرت آدم کو سکھا دیا، تمام اسماء، تمام علوم انگرینڈ کر دیے گئے، بتا دیے گئے، قیامت تک جتنے بھی علوم ہوں گے
جو کچھ آج ڈسکور ہو رہا ہے وہ سب حضرت آدم کو سکھا دیے گئے، وہ ایک بیج ہے جو آج وہ درخت بن رہا ہے۔ پھر ان کو ملائکہ پہ پیش کیا، کہا مجھے ان ناموں کے بارے میں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا پاک ہے تو، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا، تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ کہا اے آدم ان کو ان کے نام بتاؤ۔ اب کچہری لگ گئی، حضرت آدم تشریف لے آئے۔ اب اللہ نے فرمایا ان کو بتاؤ اسماء کے بارے میں۔ پھر جب انہوں نے ان اسماء کے بارے میں بتایا تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کے لیے تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور کیا گناہ تھا، تکبر کیا اور کافر بن گیا۔ ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور یہاں سے بے فکری سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب امتحان پہلے دن سے شروع ہو گیا، تو سب کرو لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، اب دونوں کو بہکایا، تو آہستہ آہستہ اس ٹریک پہ لے کر آیا، یکدم نہیں ہو گیا، آہستہ آہستہ موٹیویٹ کیا، آہستہ آہستہ ترغیب دی، پھر ان کو نکال دیا جس جنت میں وہ تھے۔ ہم نے کہا اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہوگا اور فائدہ اٹھانا ہوگا ایک وقت تک۔ تو حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، پھر سے نظر عنایت اللہ کی ان کی طرف مائل ہو گئی۔ اللہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، پھر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو میری ہدایت، پھر اہدنا، جو میری گائیڈنس کو مانے گا، جو میری ہدایت کو فالو کرے گا تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ امن، چین، سکون کی دولت نصیب ہوگی، برکت ملے گی، خوشی ملے گی، توقع سے بڑھ کر کے تھوڑے میں بھی اطمینان ہوگا، تھوڑا بھی زیادہ لگے گا۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب بنی اسرائیل کی بات کہ اے بنی اسرائیل، یہ مسلسل 10 رکوع تک خطاب یہودیوں کو ہوگا۔ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کیا اور میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ڈرو اور ایمان لاؤ جو میں نے اتارا۔ قرآن پاک یہ سچا مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ اور نہ فروخت کرو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ، اور میرے غضب سے بچو اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور سچی بات کو مت چھپاؤ، جانتے بوجھتے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب یعنی تورات پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ تو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آئے تو 2 ہتھیار اللہ نے ہمارے ہاتھ میں تھما دیے کہ صبر اور نماز۔ اور یقیناً یہ سخت مشکل کام ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی اور اس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، اسی کی طرف ان کو پلٹ کے جانا ہے۔